زینب صرف 7 برس کی معصوم بچی تھی۔ اسے دنیا کی کسی رسم کا علم نہ تھا۔ ایک دن گھر میں بہت رونق لگی ہوئی تھی۔ سب لوگ خوش تھے اور مسکرا رہے تھے۔ زینب نئی گلابی فراک پہن کر کھیل رہی تھی۔ اسی دوران دادی نے اسے اپنے پاس بلایا۔ بیٹا، آج تمہاری خوشی کا دن ہے۔ زینب حیران ہو کر سب کو دیکھنے لگی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سامنے چچا کا بیٹا حمزہ بیٹھا تھا۔ حمزہ بھی عمر میں صرف چند سال بڑا تھا۔ دونوں کے سروں پر پھول برسائے گئے۔ سب نے تالیاں بجائی اور دعائیں دی۔ اسی دن ان کی منگنی کر دی گئی۔ دونوں بچوں کو اس رسم کا مطلب معلوم نہ تھا۔ وقت خاموشی سے گزرتا چلا گیا۔ سالوں بعد زینب جوان ہو چکی تھی۔ وہ ایک سمجھدار اور ذہین لڑکی تھی۔ اس کی دنیا اب بدلنے لگی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں داخلہ لے چکی تھی۔ اس کے خواب بہت بڑے تھے۔ وہ اپنی مرضی سے زندگی جینا چاہتی تھی۔ ادھر حمزہ بیرون شہر تعلیم مکمل کر رہا تھا۔ وہ کم گو مگر ذمہ دار نوجوان تھا۔ گھر والے اس کی بہت تعریف کرتے تھے۔ زینب کو بچپن کی منگنی پسند نہ تھی۔ وہ ہر بار یہ بات ٹال دیتی تھی۔ ایک دن یونیورسٹی میں اس کی ملاقات احد سے ہوئی۔ احد باتوں میں بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ ہر کسی کا دل جیتنا جانتا تھا۔ آہستہ آہستہ دونوں دوست بن گئے۔ دوستی رفتہ رفتہ پسندیدگی میں بدل گئی۔ زینب نے پہلی بار محبت محسوس کی۔ اب اسے بچپن کی منگنی بوجھ لگنے لگی۔ وہ اکثر خاموش رہنے لگی۔ گھر والوں نے اس کی خاموشی محسوس کی، لیکن کسی نے اصل وجہ نہ پوچھی۔ ادھر حمزہ کی تعلیم مکمل ہوئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگیں۔ زینب کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ اس نے پہلی بار ماں سے انکار کیا، لیکن ماں نے صرف ایک بات کہی، یہ فیصلہ برسوں پہلے ہو چکا ہے۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسی رات اس نے احد کو سب کچھ بتا دیا۔ احد چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے ایک ایسا جملہ کہا جس نے زینب کی پوری زندگی بدل دی۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو تو شادی والے دن میرے ساتھ چلنا۔ زینب ساری رات سو نہ سکی۔ اسے ایک طرف ماں باپ نظر آتے تھے اور دوسری طرف اپنی محبت۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس کا اگلا فیصلہ اس کی پوری زندگی بدل دے گا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ گھر جاگ اٹھا۔ ہر طرف شادی کی تیاریاں جاری تھیں۔ آنگن رنگ برنگی روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ رشتہ دار خوشیوں کے گیت گا رہے تھے، مگر زینب کے دل میں عجیب بے چینی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے خاموش بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، صرف خوف اور الجھن دکھائی دیتی تھی۔ ماں نے آ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، آج ہر ضد بھول جاؤ، یہی تمہاری خوشی کا راستہ ہے۔ زینب نے نظریں جھکا لی۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ ادھر حمزہ بھی تیار ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ اس رشتے کو دل سے نبھانا چاہتا تھا۔ اسے زینب کی خاموشی کا اندازہ نہ تھا۔ یونیورسٹی والا احد مسلسل پیغام بھیج رہا تھا، میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اگر آج نہ آئی تو ہمیشہ کھو دو گی۔ ہر پیغام زینب کا دل ہلا دیتا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ نکاح کا وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ قاضی صاحب بھی پہنچ چکے تھے۔ گھر میں خوشیوں کا شور بڑھنے لگا، مگر زینب کے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ اس نے ایک بار پھر احد کو فون کیا۔ احد نے صرف اتنا کہا، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ زینب نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے یہی ایک راستہ نظر آیا۔ نکاح سے چند لمحے پہلے وہ کمرے سے خاموشی سے نکل گئی۔ پچھلے دروازے تک پہنچتے ہوئے اس کے قدم بار بار رک رہے تھے۔ اسے ماں کی آوازیں یاد آ رہی تھیں، باپ کی محبت یاد آ رہی تھی، مگر جذبات نے عقل کو ہرا دیا۔ دروازے کے باہر احد گاڑی میں موجود تھا۔ زینب تیزی سے جا کر بیٹھ گئی۔ گاڑی لمحوں میں دور نکل گئی۔ ادھر گھر میں سب حیران رہ گئے۔ دلہن کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ کمرہ خالی تھا، صرف ایک دوپٹہ زمین پر پڑا تھا۔ ماں چیخ مار کر رو پڑی۔ باپ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ رشتہ دار ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔
حمزہ خاموش کھڑا سب سنتا رہا۔ کسی نے کہا دلہن گھر سے بھاگ گئی ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی پورا گھر ساکت ہو گیا۔ حمزہ نے گہرا سانس لیا۔ اس نے کسی پر الزام نہیں لگایا، صرف اتنا کہا پہلے زینب کو ڈھونڈیں۔ ادھر گاڑی شہر سے بہت دور نکل چکی تھی۔ زینب نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ اسے لگا اب سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اسے خبر نہ تھی جس شخص پر اس نے سب کچھ قربان کیا اس کے دل میں محبت نہیں بلکہ ایک خطرناک راز چھپا ہوا تھا۔ گاڑی ایک ویران سڑک کی طرف مڑ گئی۔ زینب نے حیران ہو کر پوچھا احد ہم کہاں جا رہے ہیں؟ احد نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ جواب سن کر زینب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ گاڑی مسلسل سنسان راستے پر بڑھتی رہی۔ زینب کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ راستہ اسے بالکل انجان لگ رہا تھا۔ اس نے بے چینی سے احد کو دیکھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ احد نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ بس تھوڑی دیر اور انتظار کرو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جواب زینب کو مطمئن نہ کر سکا۔ کچھ دیر بعد گاڑی رک گئی۔ سامنے ایک پرانا سا گیسٹ ہاؤس تھا۔ زینب حیرت سے ادھر ادھر ارد گرد دیکھنے لگی۔ یہ جگہ اسے بالکل پسند نہ آئی۔ وہ گاڑی سے اترنے میں ہچکچائی۔ احد نے کہا گھبراؤ مت، صرف آج کی رات یہاں رہیں گے، کل ہم نئی زندگی شروع کریں گے۔ زینب نے خاموشی سے سر ہلا دیا، دل مگر مسلسل بے چین تھا۔ ادھر گھر میں قیامت برپا تھی۔ ماں مسلسل رو رہی تھی، باپ کسی سے بات نہیں کر پا رہے تھے۔ حمزہ ہر جگہ زینب کو تلاش کر رہا تھا۔ اس نے پولیس میں رپورٹ کرانے کا مشورہ دیا۔ کچھ لوگ اسے ہی قصوروار ٹھہرا رہے تھے، مگر حمزہ خاموش رہا۔ اس نے کسی سے ایک لفظ نہ کہا۔ ادھر گیسٹ ہاؤس کے کمرے میں احد نے زینب کا ہاتھ تھاما۔ زینب نے احد سے مستقبل کی بات کی۔ ہم شادی کب کریں گے؟ احد نے نظریں چرا لی۔ پہلے کچھ ضروری کام ہے وہ کر لیں، پھر سب ہو جائے گا۔ یہ پہلا موقع تھا۔ اس کے بعد زینب کو اس کے لہجے میں تبدیلی محسوس ہوئی۔ رات گہری ہوتی چلی گئی۔ احد بار بار فون پر کسی سے بات کرتا رہا۔ وہ کمرے سے باہر بھی جاتا رہا۔ زینب کو کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ باہر احد کسی شخص سے بات کر رہا تھا۔ اس کے الفاظ صاف سنائی دے رہے تھے، بس 1-2 دن اور، پھر مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، جیسے سامنے اس کی بیوی یا کوئی محبوبہ ہو۔ زینب کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ خاموشی سے واپس کمرے میں آ گئی۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا کہ وہ جھوٹے وعدوں پر بھروسہ کر کے اپنی عزت گنوا بیٹھی ہے۔ صبح آنکھ کھلی تو احد کمرے میں موجود نہیں تھا۔ زینب نے فوراً فون ملایا، مگر احد کا نمبر بند تھا۔ وہ بار بار کوشش کرتی رہی، ہر بار ایک ہی جواب ملا، مطلوبہ نمبر بند ہے۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اب اسے پہلی بار احساس ہوا شاید وہ بہت بڑی غلطی کر چکی ہے۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ زینب دوڑ کر دروازے کی طرف گئی۔ اسے یقین تھا احد واپس آ گیا ہوگا، مگر جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے کھڑا شخص دیکھ کر زینب کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ زینب کی سانسیں تیز ہو چکی تھی۔ اسے یقین تھا احد واپس آ گیا ہے، مگر سامنے کوئی اور کھڑا تھا۔ وہ گیسٹ ہاؤس کا ملازم تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ اس نے خاموشی سے لفافہ آگے بڑھا دیا اور بغیر کچھ کہے واپس چلا گیا۔ زینب نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر چند نوٹ اور ایک خط رکھا تھا۔ خط احد نے لکھا تھا۔ زینب کی نظریں دھندلا گئیں۔ اس نے ہمت کر کے خط پڑھنا شروع کیا۔ مجھے معاف کر دینا زینب، میں تم سے محبت نہیں کرتا تھا، میں صرف ایک ضد پوری کرنا چاہتا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ مستقبل نہیں چاہیے، نہ ہی وہ شخص۔ آج کے بعد مجھے تلاش مت کرنا، اپنی زندگی خود سنبھال لینا۔ ادھر زینب کے گھر میں ہر دروازہ خاموش تھا۔ ماں کی آنکھیں مسلسل دروازے پر لگی تھیں۔ باپ کئی سال بوڑھے دکھائی دینے لگے تھے۔ حمزہ اب بھی تلاش میں لگا ہوا تھا۔ اس نے ہر ممکن جگہ خبر دی، مگر زینب کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ادھر زینب نے فیصلہ کیا وہ مزید یہاں نہیں رہے گی۔ اس نے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا
اور گیسٹ ہاؤس سے باہر نکل آئی۔ اس کی جیب میں بہت تھوڑے پیسے تھے۔ وہ بے مقصد سڑک پر چلتی رہی۔ سورج ڈھلنے لگا۔ بھوک اور تھکن بڑھتی جا رہی تھی مگر اس کے قدم رک نہیں رہے تھے۔ اسی دوران ایک کار آ کر اس کے قریب رکی۔ گاڑی کا شیشہ آہستہ سے نیچے ہوا۔ اندر بیٹھے شخص کو دیکھ کر زینب کی دھڑکن ایک لمحے کو رک گئی۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ حمزہ تھا۔ حمزہ نے صرف ایک جملہ کہا، زینب گھر چلو۔ حمزہ کی آواز سن کر زینب سہم گئی۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی۔ شرمندگی سے اس کا سر جھک چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حمزہ گاڑی سے نیچے اتر آیا مگر اس نے کوئی سخت بات نہیں کی۔ وہ خاموشی سے چند قدم دور کھڑا رہا۔ زینب نے روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دیں، میں کسی کے قابل نہیں رہی۔ حمزہ نے گہرا سانس لیا۔ غلطیاں انسان ہی کرتے ہیں مگر ہر غلطی زندگی ختم نہیں کرتی۔ زینب حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے ایسے جواب کی امید نہ تھی۔ حمزہ نے آہستہ سے کہا، چلو گھر چلتے ہیں، امی ابو صرف تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ زینب کی آنکھیں پھر بھر آئیں۔ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کیا وہ مجھے قبول کریں گے؟ حمزہ نے نرمی سے جواب دیا، فیصلہ ان کا ہوگا لیکن میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ زینب خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پورے راستے دونوں خاموش رہے۔ گھر کے دروازے پر گاڑی رکی۔ زینب کے قدم کانپ رہے تھے۔ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو ماں دوڑتی ہوئی باہر آئیں۔ انہوں نے زینب کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے اسے گلے لگا لیا۔ دونوں ماں بیٹی زاروں قطار رونے لگیں۔ باپ چند قدم دور خاموش کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بھی نمی تھی مگر دل شدید زخمی تھا۔ زینب ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ابو مجھے معاف کر دیں، میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھی۔ باپ نے نظریں بند کر لیں۔ کافی دیر تک خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، اعتماد ٹوٹ جائے تو اس سے جڑنے میں وقت لگتا ہے۔ یہ سن کر زینب مزید رو پڑی۔ ادھر رشتہ دار طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ کوئی الزام لگا رہا تھا، کوئی تانے دے رہا تھا۔ حمزہ سب کچھ خاموشی سے سنتا رہا۔ اس نے کسی کو جواب نہ دیا۔ رات کو گھر میں ایک اہم بات ہوئی۔ زینب کے والد نے حمزہ سے کہا، بیٹا اگر تم چاہو تو یہ رشتہ آج ہی ختم کر دیتے ہیں، ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے۔ حمزہ نے چند لمحے خاموش رہ کر ایسا جواب دیا جسے سن کر سب حیران رہ گئے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ سب کی نظریں صرف حمزہ پر تھیں۔ زینب نے بھی سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی دھڑکن بہت تیز چل رہی تھی۔ کسی کو اندازہ نہ تھا حمزہ کا فیصلہ کیا کرے گا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد حمزہ نے دھیرے سے کہا، چچا جان میں کسی مجبور انسان سے رشتہ نہیں جوڑ سکتا۔ اگر زینب خوش نہیں تو میں اسے کبھی مجبور نہیں کروں گا۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ زینب نے بھی چونک کر دیکھا۔ حمزہ نے بات جاری رکھی، شادی صرف رسم نہیں ہوتی، یہ دو دلوں کا فیصلہ بھی ہوتی ہے۔ میں ایسا رشتہ نہیں چاہتا جس میں صرف سمجھوتا ہو۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنی ہر ضد یاد آنے لگی۔ اسے عہد کے جھوٹ یاد آنے لگے اور حمزہ کا صبر بھی۔ حمزہ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے سب کو سلام کیا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ زینب بے اختیار اس کے پیچھے دوڑی، حمزہ ایک لمحہ رک جائیں۔ حمزہ رک گیا مگر اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ زینب نے روتے ہوئے کہا، میں نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا، آپ نے پھر بھی میرا ساتھ دیا، میں اس احسان کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتی۔ حمزہ نے آہستہ سے جواب دیا، یہ احسان نہیں تھا، یہ میری انسانیت تھی۔ اتنا کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ زینب وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا محبت صرف وعدوں سے نہیں کردار سے ثابت ہوتی ہے۔ اسی رات زینب نے فیصلہ کیا وہ اپنی زندگی دوبارہ سنوارے گی اور اپنی تعلیم مکمل کرے گی اور اپنے والدین کا اعتماد واپس جیتے گی۔ مگر اسے معلوم نہ تھا کہ اگلے ہی دن عہد ایک بار پھر اس کی زندگی میں واپس آنے والا تھا۔ رات گزر گئی مگر زینب سو نہ سکی۔ وہ اپنی ہر غلطی پر سوچتی رہی۔ صبح سورج نکلا تو دل کچھ ہلکا تھا
اس نے نئی زندگی شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ والدہ کے ساتھ گھر کے کام کرنے لگی۔ کئی دن بعد گھر میں سکون محسوس ہوا، اگرچہ خاموشی اب بھی باقی تھی۔ دوپہر کے وقت فون کی گھنٹی بجی۔ زینب نے فون اٹھایا۔ اسکرین پر احد کا نام لکھا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ چند لمحے وہ فون کو دیکھتی رہی۔ آخر اس نے کال وصول کر لی۔ احد نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، زینب میری بات سنو، میں بہت بڑی مشکل میں ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے ایک موقع دے دو، ہم دوبارہ نئی زندگی شروع کریں گے۔ زینب خاموشی سے سنتی رہی۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف حقیقت کا احساس تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، جس انسان نے اعتماد توڑ دیا وہ محبت کا حق بھی کھو دیتا ہے۔ احد نے اسے منانے کی بہت کوشش کی، مگر زینب کا فیصلہ بدل نہ سکا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اسی لمحے اسے عجیب سا سکون ملا۔ اس نے پہلی بار خود کو مضبوط محسوس کیا۔ چند دن بعد زینب نے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کر دی۔ وہ پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگی۔ والد آہستہ آہستہ اس سے بات کرنے لگے۔ ماں کے چہرے پر بھی مسکراہٹ لوٹ آئی۔ ایک شام حمزہ اپنے چچا سے ملنے آیا۔ زینب نے نظریں جھکا کر سلام کیا۔ حمزہ نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ دونوں کے درمیان خاموشی ضرور تھی، مگر نفرت نہیں تھی۔ گھر کے بڑے خاموشی سے دونوں کو دیکھتے رہے۔ انہیں محسوس ہوا وقت نے سب کو بدل دیا ہے، مگر ابھی ایک فیصلہ باقی تھا، ایسا فیصلہ جو سب کی زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ چند ہفتے خاموشی سے گزر گئے۔ زینب پہلے سے بدل چکی تھی۔ اس کی سوچ میں پختگی آ گئی تھی۔ وہ اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دینے لگی۔ گھر کا ماحول بھی بہتر ہونے لگا۔ والد اب اس سے ناراض نہیں تھے۔ ماں کی دعائیں ہمیشہ اس کے ساتھ تھیں۔ ایک شام خاندان کے سب افراد جمع ہوئے۔ گھر میں سنجیدہ ماحول تھا۔ زینب کو بھی وہاں بلایا گیا۔ وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی۔ والد نے حمزہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولے، بیٹا فیصلہ صرف تمہارا ہوگا، ہم کسی پر دباؤ نہیں ڈالیں گے۔ حمزہ نے چند لمحے سوچا، پھر زینب کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غرور نہیں تھا، صرف سچائی دکھائی دے رہی تھی۔ حمزہ نے نرمی سے کہا، میں ایک شرط پر راضی ہوں، شادی تب ہوگی جب زینب اپنی مرضی سے ہاں کہے گی۔ اگر وہ انکار کرے تو آج کے بعد کوئی اس پر دباؤ نہیں ڈالے گا۔ سب کی نظریں زینب پر جم گئیں۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ زینب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے محبت کے نام پر ایک بہت بڑی غلطی کی تھی۔ میں نے اپنے والدین کا دل دکھایا، میں نے آپ کی عزت بھی مجروح کی، لیکن آپ نے بدلے میں صرف عزت اور صبر دیا۔ آج میں کسی مجبوری سے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے اس رشتے کو قبول کرتی ہوں۔ ماں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ والد نے شکر ادا کیا۔ حمزہ نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ کچھ ماہ بعد سادگی سے ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اس رشتے کی بنیاد صرف بچپن کی منگنی نہیں تھی، بلکہ اعتماد اور احترام تھا۔ زینب نے ایک دن حمزہ سے کہا، اگر آپ بھی مجھے چھوڑ دیتے تو شاید میں کبھی سنبھل نہ پاتی۔ حمزہ نے مسکرا کر جواب دیا، انسان کی پہچان غصے میں نہیں بلکہ معاف کرنے میں ہوتی ہے۔ زینب کی آنکھوں میں تشکر بھر آیا۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا، اب وہ کبھی کسی جذباتی